بہن بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علاقہ تناول سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع مانسہرہ ہزارہ کے گاؤں ترگوڑی سے، اور 50 سال پہلے کی چند باتوں کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پہلے زمانے میں یعنی آج سے 50 سال پہلے کا اور آج کا آپ خود مشاہدہ کر لیں، یعنی لوگوں میں کتنا فرق آ گیا، اور دلوں میں بغض کینہ پہلے زیادہ تھا یا آج تھا، یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ پہلے کسی کے گھر میں صبح کے ٹائم پہ چینی یا پتی نہیں ہوتی تو ساتھ والے آس پڑوس سے تھوڑی سی پتی مانگ کے لے آیا کرتے تھے، پھر انہیں واپس کر دیتے تھے، خوشی سے لوگ دیتے تھے۔ تو زیادہ کر کے وہاں ماچس جو ہے آگ جلانے کے لیے کئی عورتیں جو ہیں کپڑا لے کر جاتی تھی، اس کے اندر انگارہ رکھ کے لے آتی تھی، اس سے تندور میں آگ جلاتی تھیں، اس سے آگ جلاتی تھیں، خوشحالی تھی۔ آگ مانگ کے لے آ کے آتی تھیں، خوشحالی تھی۔ پھر مل جل کے کھانا پکاتی تھی، یعنی اس تندور کے اوپر 3-4 لوگ آ کر روٹیاں لگاتے تھے ایک ساتھ مل جل کر کے، ہنسنا کھیلنا تھا۔ تو اگر اسی تندور پہ جا کے آپ ایک روٹی اٹھا لو گندم کی، بولے یہ مجھے دے دو، یہ مکئی کی آپ رکھ لو، اس کا تبادلہ کر لیتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا، تو دل خوش ہوتا تھا، خوشی خوشی سے دیتے تھے۔ لسی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کھا لیا، بڑی خوشحالی تھی۔ کسی کے پاس چائے کے لیے صبح دودھ نہیں ہے تو گلاس لے کر چلے جاتے تھے کہ بھائی تھوڑا سا دودھ دے دو، ہمارے آج بھینس نے دودھ نہیں دیا ہے، تو بڑی خوشی سے ڈال کے دیتے تھے۔ آج کل آپ چلے جاؤ تو آپ سب پوچھیں گے آدھا کلو چاہیے یا پاؤ چاہیے، وہ بھی آپ تجربہ کر لیں۔ تو اسی طرح کسی کے گھر چلے جاتے تھے، آپ لوگوں نے کچھ پکایا، بولا نہیں ہم لوگوں نے آج پکایا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی چلو دہی دے دیں، دودھ تھوڑا ڈال کے آپ کو دے دیں، کچھ نہ کچھ وہ آفر کر لیتے تھے کہ بھائی آپ کو جو چیز چاہیے باقی جو موجود ہے وہ آپ لے جائیں۔ تو اسی طرح گندم کا خالص آٹا تھا، کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، سب کو میسر تھیں، تو وقت اچھا گزرتا تھا، سکون تھا، لوگوں کے دل اچھے تھے۔ آج آپ خود مشاہدہ کر لیں، آپ گھر گھر دیکھیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، جوسر کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں، جوس پی رہے ہیں، پیپسیاں رکھی ہوئی ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے اندر سے دل بالکل داغدار ہو گیا۔ تو یعنی کوئی آدمی بھی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی سے پوچھو وہ کہے گا میرا دل صاف ہے، ہر آدمی بولتا ہے میرا دل صاف ہے، اپنے دل کو کون بولتا ہے میرا دل خراب ہے؟ لیکن یہ دوسرے آدمیوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کا دل اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی ہے۔ تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آج کل کسی کے گھر چلے جاؤ تو وہ کہے گا یہ جو پکائے یہ کھا جائے گا تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں میں خوش ہوتا ہوں وہاں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ تو پرانے دور میں ایسا دور تھا جب لوگ آتے تھے، کوئی مہمان آ گیا تو اس کے لیے پراٹھا پکتا تھا، خاص صرف مہمان کے لیے، اور باقی گھر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے شکر کی چائے بنتی تھی، اور مہمان لوگ جو تھے ان کے لیے چینی ہوتی تھی۔ وہ بھی کس کے گھر ہوتی تھی؟ جو آدمی مالدار تھا۔ مالدار کون ہوتا تھا؟ جس کے مال مویشی زیادہ ہو، زمین میں دانہ زیادہ ہو، وہ آدمی مالدار ہوتا تھا۔ شکر جو ہے 10 آنے کلو ملتی تھی، ہم لوگ لہسن نواب صاحب سے لے کے آتے تھے، شکر کی چائے بناتے تھے، یعنی چینی کی چائے پینے کا عام آدمی کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ بڑے آدمیوں کے لیے تھی، وہ جن کے مہمان آتے تھے پھر بتاتے تھے کہ بھائی ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم لوگوں نے چینی کی چائے بنائی ہے۔ چینی کی چائے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اس وقت، تو عام آدمی جو ہے وہ شکر ہی پیتا تھا، شکر ہی پیتا تھا، کوئی کسی کو تانے نہیں دیتا تھا، سڑنا کرنا یہ اتنا اس وقت تو نہیں تھا، نہ کسی سے کوئی رنجش کرتا تھا نہ کچھ ہو۔ آج کل بھائی سے جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، کڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں دولت جمع کر رہا ہے، اور مکان یا اچھا بنا کے بھائیوں کو ستار دلا رہا ہے، ان کو دکھانے کے لیے بھی بھائیوں کو بھی مقابلے لگے ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو پہلے یعنی اب باپ ہے، ماں باپ ہیں، پھر چاچا تھا، پھر ماموں تھا، یہ پیارے رشتے تھے، تو غربت تھی اور محبت تھی۔ آج کل پیسہ عام ہے اور محبت نہیں، محبت ختم ہو گئی۔ پھر آپ اس سے خود آپ مشاہدہ کر لیں، پہلے دور میں وہ کہ دیانتداری تھی، لوگ محنت مشقت کر کے زمینوں میں ہل چلا کے وہاں پہ کام کرتے تھے، تھک لوٹ کے آتے تھے تو لسی کے ساتھ کھانا کھا کے کتنے سکون کی نیند سو جاتے تھے۔ سارا دن گھاس کاٹا اور وہاں روٹی لے کے جاتے تھے ان کے لیے، جو لوگ گھاس کاٹ رہے ہیں وہاں گھی میں کوٹ کے کھایا بڑے سکون سے، پھر دوبارہ اپنے کام پہ شروع ہو گئے، اور شام کو واپس آ گئے، پھر اپنا کھانا کھایا اور لیٹ کے سکون سے، اور وہ تو سکون ملتا تھا۔ آج کا لوگ ہر آدمی کو یعنی اس سکون ہے، اس طرح کی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے، بے سکونی ہے۔ اس وقت غربت تھی، سکون تھا، ابھی غربت نہیں ہے لیکن بے سکونی ہے، گھر گھر ہر آدمی بے سکون ہے،
اتنا کچھ ہونے کے باوجود آدمی کیوں بے سکون ہے؟ اس پہ آج دن تک کسی نے غور نہیں کیا۔ وہ ہر آدمی اگر غور و فکر کر لے تو آدمی کو سمجھ آتی ہے۔ اور لوگ غور و فکر کس پہ کرتے ہیں؟ خالی دوسروں پہ تنقید کرنے کے لیے، دوسروں کے سے کیڑے نکالنے، خالی بس وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، ہمارے چاچا ایسے تھے، ماموں ایسے تھے، یہ فلاں ایسے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ جیسا ہم اپنے یہاں پہ آپ کو ہی لے لیں، ہمارے باپ جو ہے چاچا، یہ 6 بھائی تھے، آپس میں ایک جگہ مل جل کر رہتے تھے۔ میرے باپ سمیت 3 پولیس میں ہو گئے، اور چلو وہ اپنے مار داڑ کر کے کما لیتے تھے۔ 3 چاچے جو تھے وہ بکریاں رکھی ہوئی، جنہوں نے مال مویشی وہ سنبھالتے تھے، تو وہ ان تینوں کی طرف دیکھتے تھے کہ جب یہ آئیں گے ہمیں کوئی کپڑے وغیرہ دے دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، تو چلو ہمارے بھائی ہیں، مل جل کے رہا کریں گے۔ تو پھر یہ ان لوگوں کو کوئی پتلونیں وغیرہ دے دیتے تھے پولیس کی، جن سے پھر میرے دوسرے چاچا گھاس کاٹتے تھے، کسی اور کو دے دیتے تھے۔ تو گھاس کاٹنے کے پتلونیں زیادہ کام آتی ہیں، پولیس کی پتلونیں وہ پہنتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ اچھا جنگی ہوتا تھا پولیس کا، وہ دے دیتے تھے، میرے چاچا خوش ہوتے تھے۔ اچھا کوئی اتنی بڑی دولت نہیں نہ لا کے دے دیتے تھے، ان کے حوالے کر دیتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ کوئی تھوڑی بہت بھی چیز دے دیتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے، اگر کپڑے کا ایک جوڑا بھی دے دیا تو خوش ہو جاتے تھے۔ تو مل جل کے بہت اچھا وقت گزرتا تھا، انہوں نے بھی اچھا گزر اوقات کیا۔ تو لیکن آج ہم ان کی اولاد جو ہے نا، تو اب وہ ان کے تانے سنو، میرے باپ نے اس کے باپ کو اتنا دیا تھا، ہمارے باپ کا یہ اتنا کھا گئے تھے، ہمارے باپ نے اتنا دیا، اس کو اتنا دیا۔ اور شرم کرو، خدا کا بندو شرم کرو۔ اب تم آپس میں بھائی نہیں ہو، آپس میں بھائی ایک دوسرے کو کھاتے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے باپ کا ہمارے چاچا نے کھایا تو وہ غلط کر دیا اس نے، یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اگر چاچا نے ہمارے باپ کا کھا لیا تو وہ بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اور ہم بھائیوں نے ایک دوسرے کے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یا اگر ہم بھائی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ بھائی کیوں کھا گئے، ان کو اولاد بولتی ہے تو وہ شرم کرے، ڈوب مرے کہ وہ بھائی ایک دوسرے کو کیوں دیتے ہیں، کل ان کے ساتھ بھی یہی حساب ہوگا۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے گندے ذہن کے وہ لوگ ہیں جو وہ کوئی بھی ہو، جس عمر کا آدمی بھی ہو، جو اپنے باپ کا یا چاچوں کا کہتا ہے کہ ہمارے باپ کا اتنا کھا گیا، اس کو ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ اپنی اولادی سے وہ کتنا پیار کرتا ہے کہ یا بھائی آپس میں مل جل کر رہے ہیں۔